أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر یعقوب کی نسل میں یا بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے، تو اس لیے حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء یعنی اکثر انبیاء کرام کا دادا بھی کہا جاتا ہے، جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بظاہر ایک فرد تھے لیکن اپنی ذات میں وہ انجمن تھے، انجمن یعنی اس اکیلے ایک ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کا، توحید کا اتنا کام کیا کہ جو کام پوری جماعت مل کر کرتی ہے وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ کان امتن، ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت کی طرح تھے، قانتا للہ، فرمایا وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آگے فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والے تھے، شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، بیت اللہ الحرام کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت ایک دعا انہوں نے یہ پڑھی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، دیواریں اونچی کر رہے تھے، تو تب اس موقع پر وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لینا، کیونکہ آپ ہی سب سے زیادہ، سب سے بہتر سننے والے اور ہمارے حال کو جاننے والے ہیں، آپ ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسا سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا سنتا ہے کہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی جو چیونٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ یہ وصف اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اس چوٹی کی آواز بھی سنتا ہے، اس کی آہٹ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اس کے چلنے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا سیرت انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اس زمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنوں پر حکومت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر بھی حکومت ہے، پرندوں پہ بھی حکومت ہے، کیڑوں اور مکوڑوں کی بولی بھی وہ جانتے ہیں، ان پہ بھی حکومت ہے۔ ایسی حکومت اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں کی۔ ایک دفعہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیوں کا بل کہیں موجود تھا، انہوں نے جو لشکر کو آتے ہوئے دیکھا نا، تو جو چیونٹیوں کی، کیڑیوں کی سردار تھی نا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگی، وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی کہ لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ،
ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالے۔ ان کو تھوڑی پتا کہ یہاں چیونٹی بیٹھی ہوئی، یہاں چیونٹی موجود ہے، وہ بھی نہیں جانتے، حالانکہ حکومت بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ کیڑی کی آہٹ سنتا ہے تو کیا خیال ہے میرے اور آپ کی اللہ نہیں سنے گا؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، انسان ہیں، تو اشرف المخلوقات کی اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور یہ جو مرے ہوئے ہیں ان کی ٹالتا نہیں، جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ رحم مادر میں تمہیں رزق دے سکتا ہے وہ بعد میں تمہارا مشکل کشا کیسے نہیں ہو سکتا؟ جو ماں کے پیٹ میں تاریک پردوں اور اندھیروں میں تمہاری روزی کا بندوبست کرتا ہے وہ اللہ تمہیں بعد میں بھی روزی دینے پہ قادر ہے۔ تو ہمیں یہ ہے توحید کے نقطے جو انبیاء کرام کی دعاؤں سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام ایک عمل کر رہے ہیں، ایک نیکی کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، لیکن لب پر یہ دعا ہے کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ جب رمضان گزر جاتا، روزے مکمل ہو جاتے، تو اگلے 6 مہینوں تک وہ یہی دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے جو وہ روزے تھے، ہماری وہ جو سحریاں تھیں، ہماری جو افطاریاں تھیں، ہمارا وہ جو قیام اللیل تھا، یہ دیگر عبادات 6 مہینے تک قبولیت کی دعا کرتے رہتے تھے، ڈرتے تھے کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے 6 ماہ تک قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اگلے 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے۔ تو عمل کر لینے کے بعد قبولیت کی فکر اور قبولیت کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب یہ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اب ایک اور دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے اس بیٹے اسماعیل کو اور ہماری آنے والی جو نسل ہے ان کو بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی انتہا ہے، اتنی فرما برداری کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا اس پر تیار ہو گئے، اتنی فرما برداری۔ اسی بیٹے کو جو بڑھاپے کا سہارا ہے، جو بڑی گریہ زاری کے بعد، بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد حاصل ہوا، اس بیٹے کے بارے حکم ملا جنگل میں صحرا میں چھوڑ آؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر وہاں چھوڑا، اتنی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اتنی اطاعت۔ لیکن دعا پھر بھی یہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی اور پھر ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعائیں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، یہ دعائیں ہمیں بھی سیکھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے، اور سیکھ کر یاد کر کے پھر اللہ سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک اور دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، یہ جو میرا شہر ہے، جہاں میں رہتا ہوں، جو میرا آبائی شہر ہے، جہاں میں نے آنکھ کھولی، جہاں میں پیدا ہوا، اللہ میرے اس شہر کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ تو اس سے ایک تو امن کی اہمیت معلوم ہوئی کہ امن کس قدر ضروری ہے، کسی بھی شہر کی، کسی ملک کی، کسی خطے کی ترقی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، کامیابی کے لیے امن کتنا ضروری ہے۔ امن ہے تو روزگار ہے،
امن نہیں تو روزگار بھی نہیں ہے۔ کراچی کے احباب تو ویسے زیادہ جانتے ہیں امن کی کتنی اہمیت ہے۔ تو پہلی دعا امن کی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے محبت کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے کہ اپنے ملک اور ملت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے وطن اور اپنے شہر کے ساتھ محبت کرنا سیکھیے۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ وطن ہمارا وطن ہے، اسے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دے کے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کے نام پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی شر پسندی والی چیز ہم نہ پسند کریں نہ اختیار کریں جو ملک کی سلامتی کے خلاف۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کریں ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور ملک کی سلامتی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی اختیار کریں تاکہ بد امنی نہ ہو، انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو۔ ابھی حالیہ دنوں میں ملک میں خانہ جنگی آپ نے دیکھی، ایک انتشار آپ نے دیکھا، اپنے ہی لوگ اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمان کی گاڑی چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اپنے ہاتھوں ہم آگ لگانے پہ تلے ہوئے، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کا امن ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی دعاؤں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ، وطن عزیز کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اس کی سلامتی کی دعائیں ہونی چاہیے۔ اگلی دعا کیا ہوا؟ جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھ کو اور میرے ان اولاد کو، میرے ان بچوں کو غیر اللہ کی عبادت سے بچا لے، غیر اللہ کی بندگی سے بچا لینا، اس بات سے کہ ہم کبھی کسی غیر کے سامنے سر جھکائیں، شرک سے بچنے کی دعا، حالانکہ شرک کے خلاف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ نے سنی علماء کرام سے، بتوں کو کس طرح پاش پاش کیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، قوم کے معبد خانے میں گئے جہاں قوم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی معبود بنا کر کھڑے کیے ہوئے تھے، ان کو جا کر توڑ پھوڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ کیسے معبود ہیں، کیسے مشکل کشاں ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہ کر سکے، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہ اڑا سکے، وہ تمہاری مشکل کشائی کیا کرے گا؟ وہ تمہاری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ سب کو توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کردار ہے، لیکن دعا پھر بھی اللہ سے مانگ رہے، اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو غیر اللہ کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ یہ بھی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ شرک سے بچنا کافی نہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، بلکہ مزید اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی شرک سے بچنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ایک اور بڑی عظیم دعا ابراہیم علیہ السلام کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، مجھ کو اور میری اولاد کو اس قابل کر دے کہ ہم نماز قائم کرنے والے بن جائیں، نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام، اس کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ نماز کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا اور آرزو بھی ہے کہ مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا اہتمام کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، کیونکہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ایک اور دعا، جب ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات میں سرخرو ہو گئے نا،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تمام امتحانات میں سرخرو ہو گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کچھ اپنے لیے مانگ لیجیے، کوئی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی آپ کی چاہت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ اللہ سے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ میری تو یہی خواہش ہے، میری نسل میں سے ایک رسول بھیج دے، ایک رسول کو مبعوث فرما دینا جو ان پر تیرے قرآن کی آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے۔ کس کے لیے دعا مانگی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابیکم ابراہیم، اور لوگوں میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی قربانیوں اور اتنی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں ایک رسول عطا کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم امتی ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں۔ تو یہ جب انسان قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے فضائل اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ سیرت کے کچھ پہلو ہیں، ان کو اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرما دے۔ اللہ پاک جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ پاک جب بھی موت دے ایمان اور شہادت کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔